اور ہمارے انتہائی محترم اور مکرم جناب شیخ محمد ضامن صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کی برسی ہے، اور انہوں نے خاص طور سے التماس دعا اور سورہ فاتحہ کی درخواست کی ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جناب شیخ محمد ضامن صاحب کی والدہ بالخصوص اور بالعموم ان کے والد اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین اور جتنے بھی جملہ حاضرین ہیں، ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اللهم اجعلهم عندك في اعلى عليين واخلف على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمین۔ خداوند عالم شیخ محمد ضامن صاحب کی والدہ اور ان کے والدین اور ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ان کے لواحقین پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ آج کی اس جو نشست ہے 4 رمضان المبارک کی، اس کو سپانسر کیا ہے ہمارے شیخ محمد ضامن صاحب نے، اور خداوند عالم ان کی تمام عبادات، دعائیں، نیائش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس پورے ماہ مبارک میں جو بھی سپانسر کرنا چاہتا ہے، سپانسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ ڈونیٹ کریں، کوئی رقم دیں۔ ہاں، البتہ امام بارگاہ میں جو آپ افطار نہیں ہو رہا ہے تو آپ ذوالفقار موسیٰ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہدایہ، تبرک اور ہدایہ اور نذورات کے لیے۔ لیکن جو اس اپنے مرحومین کو دعا میں شامل کرنا چاہتا ہے، جبکہ سید جابر عباس صاحب نے 16 رمضان کی ان کی والدہ کے لیے مخصوص ہیں، اور چند ایک اور مومنین نے بھی کچھ نام درج کروایا ہے، اور جو حضرات اسے بک کرنا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، وہ خاص طور سے وہ سپانسر کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم تمام کے تمام مومنین اور مومنات کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں علوم قرآن کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کر رہا تھا۔ آج تک ہمارا مقدمہ تھا، اور انشاءاللہ آج ہم اپنی اصلی جو بحث ہے، اصلی گفتگو ہے تفسیر قرآن سے متعلق، اس میں ہم آج وارد ہوں گے، اس میں داخل ہوں گے۔ اور سب سے پہلے تفسیر قرآن میں داخل ہونے سے پہلے اس کا بھی ایک مقدمہ ہے جو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے آداب کیا ہیں، اور علوم قرآن کے حوالے سے کچھ معروضات ہیں، وہ بھی درجہ بدرجہ میں گریجولی آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا رہوں گا۔ اور خاص طور سے اس ماہ سیام اور ماہ مبارک میں، جس میں خود خداوند عالم ہمارا میزبان ہے، اور خداوند عالم میزبان ہے اور ہم اس میں مہمان ہیں۔ اور پھر ایک بات آ گئی ذہن میں عرض کرتا چلوں کہ خداوند عالم 2 مقامات پر میزبان بنتا ہے اور بندے مہمان ہوتے ہیں۔ میزبان یا میزبان اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی کو انوائٹ کرتا ہے۔ جب کوئی کسی کو انوائٹ کرتا ہے تو پھر وہ میزبان ہوتا ہے۔ آنے والے مہمان کے کھانے کا جتنا بندوبست ہے وہ میزبان کے ذمہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو اگر زیادہ دن رہنا ہو تو اس کا بندوبست بھی اس کے اوپر ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ دن کتنا رہا جائے، البتہ روایات میں آیا ہے کہ 3 دن تک ایک مومن کسی کے ہاں بعنوان مہمان ٹھہر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کہیں جائے تو منیمم 3 days قیام کرے، نہیں، یہ ہے میکسیمم 3 دن وہاں رہے، منیمم چند ایک گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے، 1 دن کے لیے ہو سکتا ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زیادہ کراس نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ 3 دن کسی کے ہاں قیام کرنے کے بعد جب دن آتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ مہمانی جو ہوتی ہے، وہ میزبان کے دل میں مہمان کی قدر ذرا کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہ ایک داستان ہے، حکایت ہے کہ کوئی پیر صاحب کسی کے ہاں تشریف لے گئے تھے، البتہ یہ تقریب ذہن کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں،
कि कोई किसी के यहाँ तशरीफ ले गए और एक दिन गुजरा, बड़ा पुरतपाक अंदाज से उन्होंने खाने में भी एहतमाम किया, पीने में भी एहतमाम, रिहाइश में भी, और खिदमत खातिर जो उनकी जिम्मा थी, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी। और जब तीसरे दिन से दिन क्रॉस हो गया और चौथा पांचवा दिन हो गया, तो हर रोज अहले खाना उससे पूछते थे कि पीर साहब आज आपका क़याम है या कूच है। क़याम का मतलब यानी आज भी आपको यहीं रहना है या आपको आज रख्ते सफर बांधना है और आप हमसे मुरख्खस हो जाएंगे और आप इजाजत ले लेंगे। तो बड़े एहतिमाम से उन्होंने पूछा, कहा आज आपका क़याम है या कूच है। जब उन्होंने कहा नहीं आज भी हमारा क़याम है, यानी हम आपके घर रहेंगे, तो अहले खाना ने कहा कि फिर अगर आपका क़याम है तो फिर हमारा कूच है। इसलिए कि ज़ाहिर है हर आदमी के मामूलात ज़िंदगी होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो लिहाजा रिवायात में आया है कि 3 दिन तक आप किसी के यहाँ मेहमान ठहर सकते हैं, लेकिन अल्लाह परवरदिगार आलम बंदों को के लिए यह हुक्म देता है कि 3 दिन तक आप किसी के यहाँ मेहमान ठहर सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह के अपने ऊपर यह बारी आई है कि वो मीजबान बने, तो अल्लाह ने 3 के फार्मूले को खत्म करके कहा 30 दिन हैं, इन 30 दिनों में मैं अल्लाह मीजबान हूं और मेरी मखलूक मेरे मेहमान हैं। और एक और बात साथ अर्ज करता चलूं कि हम जब किसी को इनविटेशन देते हैं या इनवाइट करते हैं अपने घर में या किसी होटल में, तो हम अपनी सरतोड़ कोशिश करते हैं, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि कोई डिश ऐसी ना रह जाए कि जो हमारी दस्तरखान में कम हो और मेहमान की इज्जत अफजाई में कोई कमी रह जाए। लिहाजा अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, इफ्तार का वक्त भी करीब है और आप हजरात के लिए इसको संभालना दुश्वार होगा कि कहीं तमाम डिशेज जितने भी हैं हमारी बड़े सगीर और एशिया की, वो दस्तरखान पर यानी सरतोड़ कोशिश की जाती है, जोर लगाया जाता है कि भर दिया जाए। हत्ता कि आने वाले को यह कहना पड़ता है कि अगर आपने इतना एहतिमाम करना था तो मुझे पहले बता दिए होते, मैं भी उसी एतबार से खाने के लिए आमादा और तैयार होकर आता। तो हम अपने दस्तरखान पर यानी बेपनाह चीजें लगा देते हैं। अब अंदाजा लगाइए, हमारे वसाइल महदूद हैं, हम जब अपने मेहमान की खातिरदारी करते हैं तो अपनी ताकत के हिसाब से उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, दस्तरखान को भर दिया जाता है। लेकिन जब रहमान किसी का मीजबान बनता है तो उसमें और हमारे मीजबान होने में बड़ा फर्क है, इसलिए कि हमारे वसाइल महदूद हैं, वो लामहदूद है। जब वो अपनी रहमत के दस्तरखान को बिछाता है तो फिर उसकी हुदूद तमाम होने वाली नहीं है, उसका दस्तरखान का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। और दूसरा फर्क यह है, हमारा दस्तरखान मादियात से भरा होता है, कहीं बिरयानी है, कहीं चावल है, कहीं पुलाव है, कहीं कोरमा है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन जब अल्लाह अपना दस्तरखान बिछाता है तो अल्लाह के दस्तरखान से हमें क्या लेना है और अल्लाह क्या देता है। अल्लाह अपने दस्तरखान पर कभी सब्र की नेमत को रख देता है, कभी इखलास की नेमत को रखता है, कभी रहीम की नेमत को रखता है, कभी गफ्फार होने की नेमत से दस्तरखान इलाही सजता है, और कभी तक़वाए इलाही से दस्तरखान सजता है, और कभी इस्तिकामत और साबित कदमी से, तहम्मुल मिजाजी से, और कभी वालिदैन का अदब और एहतराम का दर्स देकर रहमान अपने दस्तरखान नेमत को सजाता है। लिहाजा जब भी कोई आदमी अल्लाह के दस्तरखान से सैराब होने जाता है तो वहां रूहानी नेमतें भी मिलती हैं और जिस्मानी नेमतें भी मिलती हैं, और उसके साथ साथ इंसान की मानवी नेमतें भी उसी दस्तरखान से इंसान को मिलती हैं। तो चनांचे अल्लाह 2 मकाम पर मेहमान ठहरता है, मीजबान ठहरता है। एक, जब कोई आदमी हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, और दूसरा माहे मुबारक में। एक मर्तबा अल्लाह मकानी एतबार से मेजबान होता है और एक मर्तबा अल्लाह जमान के हिसाब से और एतबार से मीजबान होता है। रिवायात में आया है
کہ جب حاجی گھر سے سفر کرتا ہے حج بیت اللہ کے لیے تو سرزمین مکہ کی حدود سے باہر تک وہ خود ہی میزبان ہے، خود ہی مہمان ہے. اپنے کھانے کا بندوبست بھی اسے خود کرنا ہے، رہائش کا بندوبست بھی خود کرنا ہے. لیکن جیسے ہی سرزمین مکہ میں وارد ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اب اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ تو میرا مہمان ہے، اب تیرا کھانا بھی مجھ اللہ کے اوپر ہے، تیرا پینا بھی مجھ اللہ کے اوپر ہے، تیری رہائش کا بندوبست بھی مجھ اللہ کے اوپر ہے. اور اس کا بہترین شاہد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے. راوی ہے ابراہیم بن ادہم. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے سفر کے لیے گیا اور میں نے ایک بیابان، ایک دشت میں ایک کم سن بچے کو دیکھا. غالباً امام سجاد علیہ السلام کی عمر 5 سال یا 8 سال یا 11 سال با اختلاف روایت درج ہے. کہا میں جب ایک چھوٹے بچے کے پاس پہنچا اور میں نے اس بچے سے پوچھا، نہ اس کے پاس کوئی راہ توشہ ہے، کھانے کا سامان ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی پینے کی چیز ہے، اور میں نے اس بچے سے پوچھا اے نوجوان، اے بچے، آپ اتنے صحرا میں جو جا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے؟ تو اس بچے نے مجھے جواب دیا، کہا مرکبی رجلایا، تو سواری اپنے گھوڑے کو کہتا ہے، اپنے اونٹ کو کہتا ہے مرکبی رجلایا، اللہ نے مجھے 2 ٹانگیں عطا کی ہیں، یہی 2 ٹانگیں میری سواری ہیں، مرکب ہیں. مرکبی رجلایا یعنی میری 2 ٹانگیں، میرے 2 پیر، یہ مرکب ہیں. اور پھر کہا آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے کچھ آپ نے ذخیرہ نہیں کیا؟ فرماتے ہیں زادی تقوایا، میرا زاد راہ تقوی الہی ہے. اور پھر کہا آپ جا کہاں رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کہا قصدی مولایا، میرا قصد اور میرا مقصد حرم بیت اللہ میں جانا ہے، جہاں میرا آقا و مولا یعنی اللہ پروردگار عالم کا حرم ہے، وہاں میرا قصد ہے، ادھر جا رہا ہوں. کہا اپنے پاس آپ نے کھانا نہیں رکھا؟ تو فرمایا نصیحت بھرا جملہ، فرماتے ہیں یاد رکھنا جب بھی کوئی آدمی کسی کریم کے ہاں جاتا ہے اور کوئی کریم آپ کو انوائٹ کرے تو کسی کریم کے پاس کھانا لے کر جانا یہ اس کریم کی توہین ہے کہ آدمی گھر سے کھانا لے کر جائے. جیسا کہ آپ کسی آدمی کو افطار پر اپنے گھر انوائٹ کریں اور آنے والا مہمان اپنے گھر سے کھجوریں بھی لے آئے، اور ابھی کامنٹس میں پکوڑے کا نام بھی آ رہا ہے، پکوڑے بھی لے آئے، سموسے بھی لے آئے، چاٹ بھی لے آئے، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، چٹنی، جو بھی اگر گھر سے لے آئے، آپ کے گھر دسترخوان پر جب دعوت ہو تو وہ اپنا رہتوشہ کھولے، وہاں سے ایک ایک نسخہ نکال کر دسترخوان پر رکھنا شروع کر دے، تو خود اہل خانہ جو میزبان ہیں وہ اسے کہیں گے ارے بھائی آنے والے، تو نے ہماری کتنی توہین کر دی ہے، ہم نے جو یہ سارا اہتمام کیا ہے، آپ کو بلا کر آپ کی دعوت کی ہے، یہ آپ کے لیے کیا ہے، یعنی آپ اپنے ساتھ اپنی خوراک لا کر آپ نے ہماری توہین کی ہے. جبکہ ہمارا شمار نہ سخیوں میں ہوتا ہے اور نہ کریم میں ہوتا ہے. وہ وحدہ لا شریک، امام زمان فرماتے ہیں وہ کریم ذات ہے کہ اگر کوئی بندہ کریم کے دربار میں جائے اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جائے تو یہ کریم کی توہین ہے. کہا میرا اللہ میرا میزبان ہے. تو ایک موقع کہ جب اللہ میزبان بنتا ہے، بندہ مہمان ہے. اور دوسرا ہے ماہ مقدس رمضان کہ جس میں ہم اچھا پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مساجد میں اجتماعی افطاری ہوتی ہے، جو کہ آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے وہ اجتماعی افطاری ہمارے گھروں میں تبدیل ہو گئی ہے، اب اہل خانہ کو یہ حق ہے کہ وہ خود کسی کی نیابت میں افطار کر سکتے ہیں. اور یا اگر کوئی آدمی اپنے گھر اہل خانہ کے لیے دسترخوان اگر سجاتا ہے تو کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اللہ کہاں میزبان ہے؟ کھانا اپنے ہاتھوں سے ہم بنا رہے ہیں،
بریانی ہمارے گھر والے بنا رہے ہیں، کڑھائی ہمارے گھر والے بنا رہے ہیں، پکوڑے کباب سموسے گھر والے بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، مال ہمارا، ہاتھ ہمارے، طاقت ہماری، بنا ہم رہے، تو اللہ کائے کا میزبان ہے۔ تو میرے دوستو، جب سے ماہ مبارک شروع ہو جاتا ہے، یہ دنیا ہے اسباب کی دنیا، خدا ہے مسبب الاسباب، سبب بنانا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ خود آ کر بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا، اللہ نے سبب بنایا ہے۔ کہا یہ جو تمہارے پاس رقم آ رہی ہے، جس سبب سے آ رہی ہے، اس سبب کا مسبب بھی رب العالمین کی ذات ہے۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ ماہ مبارک میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں، اس کمائی کا ماحاصل اور اس کا مسبب الاسباب بھی وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک معصومانہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کہے کہ اگر کسی کا سورس آف انکم بڑے ہی احتیاط اور ادب سے میں گزر رہا ہوں، کہ اگر کسی کا سورس آف انکم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ ذرا جائز طریقے سے ہٹ کر ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی اللہ سبب بنا رہا ہے؟ تو میرے دوستو، جو بھی رزق حلال کماتے ہیں، معصومین نے ارشاد فرمایا اور قرآن بھی اسی کی تائید کرتا ہے، جو مال جائز طریقے سے کمایا جائے اسے رزق کہا جاتا ہے، لیکن جو مال ناجائز طریقے سے کمایا جائے وہ رزق نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی مجھے درخواست دعا کرتا ہے تو میں اس کے لیے اس طرح دعا کرتا ہوں، اے اللہ فلاں آدمی کے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور اس کا یہ قرآنی دعا ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، یعنی جو رزق حلال کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ نہ یہ کہ ہر کمانے والا چاہے وہ کسی طریقے سے کما رہا ہو، جائز ہو ناجائز ہو، سارے وسائل کو پامال کرتا رہے اور اللہ اس کو اپنا دوست کہتا رہے، یہ اللہ کی توہین بھی ہے۔ اور تو گویا رمضان المبارک میں جو ہم افطار تیار کرتے ہیں، اس کا سبب اللہ ہے، اس کا مسبب اللہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ البتہ اللہ اپنی میزبانی کا جو کام ہے وہ اپنے مخلص بندوں کے ہاتھوں سے لے رہا ہے۔ جیسے رمضان میں لوگ افطار کا اہتمام کراتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کی افطاری ہوتی ہے، تو گویا اللہ ہر روز کسی نہ کسی بندے کو سبب بناتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کام کو انجام دے۔ اور تو اللہ دو جگہ پر میزبان ہے، ایک مکان کے اعتبار سے یعنی حج کے موقع پر، اور دوسرا زمان کے اعتبار سے جب انسان اس زمانے میں داخل ہوتا ہے، 30 دن کے پیریڈ میں، اس مہینے میں جب داخل ہوتا ہے، اللہ میزبان ہے۔ اب بس اپنی گفتگو کو میں نتیجہ نکال رہا ہوں ایک سینٹنس میں۔ حاضرین سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک توجہ نہیں کی تو اس جملے پر ضرور توجہ کیجیے کہ دو مقام پر اللہ میزبان ہے، ایک مکان حج اور ایک زمانی اعتبار سے ماہ رمضان المبارک میں۔ دونوں میزبانیوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آدمی حج پر جاتا ہے تو بھی اللہ میزبان ہے، رمضان میں بھی اللہ میزبان ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب آدمی حج پر جاتا ہے اور جب وہ اپنا احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی مکانی اعتبار سے اللہ میزبان ہے مکہ میں، اور اس وقت بندہ یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری درگاہ میں، تیری دربار میں میں حاضر ہوں۔ لیکن ماہ مقدس میں اللہ نہیں کہتا، بندہ نہیں کہتا لبیک اللہم لبیک، بلکہ ماہ مقدس اور ماہ سیام میں اللہ بندے کو کہتا ہے لبیک یا عبدی،
اے میرا بندہ میں اللہ حاضر ہوں، مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ لہذا افطار سے لے کر سحر تک 4 آوازیں منادی لگاتا ہے، حل من مستغفر۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی مجھ سے استغفار طلب کرنے والا؟ اور پھر آواز آتی ہے حل من طالب رزق، ہے کوئی مجھ اللہ سے رزق طلب کرنے والا؟ یعنی اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ تو مجھ سے رزق مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور تیسری آواز ہے حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کی حاجت کو روا کر دوں؟ تو میرے دوستو، 2 مقام پر خدا میزبان ہے، ایک حج میں مکانی اعتبار سے، اور ایک ماہ سیام اور ماہ مبارک میں مکانی اعتبار سے۔ آئیے اپنی سلسلہ گفتگو کو بڑھاتے ہیں اور آج تلاوت قرآن مجید کے آداب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ مقدمہ ہے، اور 10 پوائنٹ میں نے ایسے انتخاب کیے ہیں کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی وجوہات اور مقصد نزول قرآن کو قرآن جن 10 پوائنٹس میں بیان کرتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ البتہ اس سے قبل مقدمتاً تلاوت قرآن مجید اور قاری قرآن کی قراءت کا ثواب کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طیبوا افواہکم فإن افواہکم طریق القرآن۔ فرمایا تلاوت قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے اپنی زبانوں کو طیب اور طاہر اور پاکیزہ کر لو، اس لیے کہ تمہاری زبانیں قرآن کی تلاوت کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ لہذا جیسے قرآن طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے، تلاوت قرآن مجید سے پہلے اپنی زبانوں کو پاک کر لو، یعنی یہ دونوں اعتبار سے ہے۔ ایک تو انسان باوضو ہو جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ اور اس کے حروف کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، لہذا تلاوت قرآن کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اپنے دہن اور منہ کو پاک کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زبان سے آپ نے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے تو ادب تلاوت قرآن یہ ہے کہ پہلے اس زبان کو گالم گلوچ سے پاک کیا جائے، پہلے اس زبان کو غیبت سے پاک کیا جائے، پہلے اس زبان کو چغل خوری سے پاک کیا جائے۔ یہ ساری روحانی غلاظتیں ہیں کہ جن کے بارے میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے پہلے، البتہ یہ تلاوت تھوک کے حساب سے نہیں ہونی چاہیے، ہر عمل اپنے اعتبار سے ایک مقام رکھتا ہے۔ آپ کوانٹیٹی کو مت دیکھیے بلکہ کوالٹی کو دیکھیے۔ کئی افراد کا زور ہوتا ہے اسی بات پر، چاہے وہ الفاظ بگڑ رہے ہیں اور صحیح تلفظ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، بس ریس لگی ہوئی ہے کہ میں نے یہ سپارہ ختم کرنا ہے، میں 10 منٹ میں کر لیتا ہوں، میں 20 منٹ میں کر لیتا ہوں۔ میرے دوستو ابھی اسی سے متعلق عرض کرتا ہوں، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الا خبردار ہو جاؤ، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر۔ فرماتے ہیں ہوشیار رہو، باخبر ہو جاؤ کہ اس قراءت قرآن میں، اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جس تلاوت قرآن مجید میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے۔ لہذا حافظ میں اور عالم قرآن میں یہ فرق ہے۔ چلیے آئیے ایک اچھا فضیلت کا نقطہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آپ کی بارگاہ میں
حافظ قرآن یعنی 61 ہجری میں آپ مشاہدہ کر لیجئے، یزید نے اپنے دربار میں جن حافظوں کو بلایا ہوا تھا، جن ملاؤں کو بلایا ہوا تھا، جن کرائے کے اور مال و زر کے پجاری بناوٹی علماء کو بلایا ہوا تھا، زر خرید کو، گویا حافظوں کو بلایا ہوا تھا، ان کا کردار دیکھ لیجئے۔ اور ادھر جو عالم قرآن ہے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، بلکہ یوں کہوں کہ جو ناطق قرآن ہے، جو کہ وجود قرآن ہے، مجسم قرآن ہے، ایک طرف امام حسین ہیں اور دوسری طرف حفاظ ہیں، اور حفاظ نے اور علماء نے یہ فیصلہ دیا، یزید کو کہا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا جو اقدام کیا اس نے، آخر یزید نے کسی کا تو شیلٹر لیا؟ جیسا کہ آج بھی کہیں کوئی بڑا اقدام کرنا ہو تو بڑے بڑے سلاطین مفتیوں کا سہارا لیتے ہیں، تو یزید نے بھی مفتیوں کا سہارا لیا، کہا قتل حسین کا فتویٰ دو، تو مفتیوں نے فتوے دیے۔ اسی بنا پر اس نے قتل امام حسین علیہ السلام میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جو حافظ قرآن تھے، جو مد مقابل آئے تھے امام حسین کے، ان میں سے کئی حفاظ بھی تھے، قرآن حکیم ان کو زبانی یاد تھا۔ فرق یہ ہے حافظ قرآن میں اور عالم اور مجسم اور ناطق قرآن میں، فرق یہ ہے کہ حافظ قرآن کو یاد کر کے بھی قرآن کو پامال کر رہے ہیں، اور جو ناطق قرآن ہے فرق یہ ہے کہ اس کی گردن بدن سے جدا بھی ہو گئی ہے اور نو کے نیزہ پر سوار بھی ہو گئی ہے۔ جو حافظ قرآن تھا وہ اس کے قتل کے فتوے دے رہا ہے، توہین قرآن کر رہا ہے، اور جو حقیقت میں حقیقت قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، وارث قرآن ہے، وارث نبی و پیغمبر ہے، مجسم قرآن ہے، وہ گردن کٹ بھی گئی، نو کے سنا پر سوار ہو گئے، پھر بھی کٹی گردن سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جتنے حفاظ تھے، یہی جملہ ہے، معصومانہ سوال یہ ہے کہ جتنے حفاظ تھے، امام حسین نے علیہ السلام نے جب سورہ مبارکہ کہف کی آیات کی تلاوت کی ہے تو کسی حافظ نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین کی تلاوت میں غلطی ہے، کوئی زیر کی جگہ زبر پڑ گئے، زبر کی جگہ پیش پڑ گئے، جزم کی جگہ شد کو پڑھ دیا، نہیں، کسی نے غلطی نہیں نکالی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہی بتاتے ہیں مجسم قرآن حسین ہے، جس کی رگ رگ میں قرآن شامل ہے، اس لیے کہ یہ گردن کٹا کے قرآن کی تلاوت کرا کے بتا دیا، اے حافظو تم جب تک رمق باقی ہے، زندہ ہو، قرآن کے حافظ ہو، مرنے کے بعد تم نہیں بول سکتے ہو۔ اور مجسم قرآن میں یہ فرق ہے کہ چاہے گردن جسم کے ساتھ رہے تب بھی عالم قرآن ہے، تب بھی مجسم قرآن ہے، اور اگر گردن کٹ کے نوکے سنا پر سوار ہو جائے تو بھی ویسے ہی تلاوت قرآن کرے گا جیسے حیات میں تلاوت قرآن کرتا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس تلاوت قرآن مجید میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کوئی فائدہ نہیں جس میں تدبر نہیں، جس میں تفکر نہیں، جس میں تعقل نہیں، یعنی انسان سوچ و بچار ہی نہیں کر رہا اس میں۔ اور ایک اور پھر فرماتے ہیں الا لا خیر فی عبادت، فرماتے ہیں خبردار رہو کہ دنیا میں ایسے عبادت گزار بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کا مقصد صرف کوانٹیٹی ہوگی، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کئی ایسے اعمال ہیں کہ جو نہ سنت رسول ہیں، نہ زندگی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور نہ ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، اور بلکہ یوں کہوں کہ بعد پیغمبر خلفاء کے زمانے میں یہ عبادتیں تیار ہوئی ہیں اور تیار کی گئی ہیں۔ اور کس خاطر تیار کی گئی ہیں؟ یہ نماز تراویح، یہ صحائح ستہ میں روایات موجود ہیں کہ یہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں اس نماز کی نہ کوئی شکل تھی، نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی کیفیت تھی۔ تو کہا یہ بنائی کیوں گئی؟ کہا یہ بعد پیغمبر
کچھ حکمرانوں کو جب یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں قرآن مجید لوگوں کو بھول نہ جائے تو حافظوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہر روز اس نماز میں ایک سپارہ قرآن کو ختم کیا جائے۔ اب اس کے دو نتائج برے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تو سپارے رہ جائیں، اگر تو رمضان ہو 30 کا تو 30 سپارے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر 29 دن کا ہو ماہ مقدس تو یا تو ان کا قرآن ناقص رہ جاتا ہے، ایک بات، اور دوسری بات اگر وہ 30 سپارے مکمل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ چاند 29 کا ہو تو انہیں 30 کرنا لازمی پڑ جاتا ہے کہ پورے قرآن کا ختم ہو جائے۔ ان عبادات کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ کہیں حافظوں کو قرآن بھول نہ جائے، لیکن مکتب اہل بیت میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے مکتب اہل بیت میں جیسے پاک پیغمبر کے زمانے میں قرآن مجید موجود تھا اور قرآن کا ہم پلہ وارث قرآن موجود تھا، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن ویسے ہی رہے جیسے نازل ہوا ہے، تو جیسے پاک پیغمبر کے بعد پہلے علی موجود تھے، ایسے آج بھی آخری علی، آخری محمد وارث قرآن پردہ غیب میں موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں نئی عبادات کو ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور امام زمان کی غیبت اور ان کے ظہور کا خاصہ یہ ہے، امام جب واپس پلٹیں گے تو وہ احکامات ویسے ہی دوبارہ لوٹائیں گے جیسے پاک پیغمبر کی حیات میں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک بات تو طے شدہ ہے، پاک پیغمبر کے بعد اور امام زمان کے ظہور سے پہلے جو عمل بگڑ گئے یا جاری تھے یا رائج تھے، چاہے 2000 سال، 5000 سال، 10,000 سال تھے، لیکن امام زمان پلٹ کر جب ظہور فرمائیں گے تو دوبارہ وہی عمل جاری کر دیں گے جو رسول پاک کے زمانے میں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول پاک کے بعد اور امام زمان سے پہلے عمل انجام دیا جاتا رہا، امام اسے بدعت تصور کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے، اصلاح کر دیں گے۔ تو یہ اصلاح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ عمل دین میں شامل نہیں تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں اس عبادت میں بھی کوئی خیر نہیں ہے، لیس فیہ تفقہ، کہ جس عبادت میں غور و فکر نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیے، جو آدمی قرآن مجید کو رٹا لگا کے پڑھتا رہے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ تبت یدا ابی لہب کی آیت کیا بتا رہی ہے، جب اس پر غور و فکر نہیں کرے گا تو اسے کیا سمجھ آئے گی کہ ابو لہب کون ہے، حمالۃ الحطب کون ہے؟ اور پھر اگر قرآن میں غور و فکر نہیں کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ سورہ الحمد جو ہے ہر روز کئی مرتبہ مسلمان پڑھتا ہے، لیکن وہ لقلقہ زبانی ہے، اگر اس میں غور و فکر کرے، اس کی گہرائی میں اترے تو آج ہی پتہ چل جائے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم والے کون ہیں اور مغضوب علیہم کون ہیں۔ یہی فیصلہ ہو جانے والا ہے، اور اگر غور و فکر کرے تو قرآن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر جب پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خیر کثیر وہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں عطا کی۔ تو پہلی صفت ادب قرآن میں، تلاوت قرآن مجید میں پہلا ادب یہ ہے، پاک پیغمبر فرماتے ہیں طیبوا افواہکم، اپنے منہ کو، اپنے دہان کو برائیوں سے پاک و پاکیزہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں وارد ہونے سے پہلے ہمارا منہ اور دہان اور زبان پاک ہونی چاہیے۔ بس میں ٹائم تمام ہو رہا، میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں روزے سے متعلق۔ ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی کا جملہ ہے، اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من رائحۃ المسک والعنبر۔ فرمایا یہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے، ظاہر ہے اتنا ہمارا 16-17 گھنٹے کا لمبا روزہ ہے، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ دار ایک حد تک
ٹائم ہوتا ہے کہ جب صبح سحری جو کی ہوتی ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد انسان کے سٹومک اور معدے سے ایک بدبو خارج ہوتی ہے، بدبو نکلتی ہے منہ سے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں وہ خوشبو نہیں ہوتی، یعنی خشک ہونے کی وجہ سے، منہ خشک رہنے کی وجہ سے معدے کے اندر سے ایک بو سی منہ کے اندر آتی ہے. تو آدمی اگر کسی سے منہ قریب کر کے بات کر رہا ہو تو دوسرا آدمی فیل کرتا ہے اس کو، ہم اسے بدبو کہتے ہیں. لیکن اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے خلوف فم الصائم، خلوف اس بدبو کو کہتے ہیں جو روزے دار کے منہ سے نکلتی. فرمایا روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اطیب عند اللہ من رائحۃ المسک والعنبر. فرمایا اے بندے خدا، تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو کو مخلوق بدبو کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ اس کا منبع روزہ ہے، عبادت الہی ہے، اللہ فرماتا ہے اے روزہ دار، تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو مجھ اللہ کے نزدیک مسک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے باوضو ہو جایا جائے، باطہارت ہو جایا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کے حروف کو ٹچ کرنا وہ اگر آدمی بھول کر بھی کرے تو بھی گناہ ہے. البتہ ایک نوجوان نے سوال بھی کیا ہے کہ جو ہم قرآن مجید جو موبائل میں، کمپیوٹر میں یا جو ایپس ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آیا اس کو ٹچ کرنے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو وہ چونکہ سافٹ ویئر ہے، وہ اس سکرین کے اندر ہے، لہذا اسے ٹچ کرنے میں وضو کرنا واجب نہیں ہے. البتہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، جیسا کہ جو قرآن مجید کے واجب سجدے ہیں، مثلا کوئی ایسی آیات ہیں کہ جن کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا. سجدے کی 4 آیات ہیں اور 4 مختلف صورتوں میں ہے. سورہ سجدہ ہے، حامیم سجدہ ہے، سورہ الق ہے، سورہ نجم ہے. ان میں جو واجب سجدے ہیں، البتہ اس میں بھی فقہاء کرام اور عظام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ لائیو سن رہے ہیں، مثلا کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، یا آپ ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام سن رہے ہیں، تو اگر تو وہ تلاوت لائیو ہو رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، وہ قاری قرآن لائیو تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے اس آیت کو سنا جو آیت سجدہ تھی، تو فقہا بیان کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کے لیے واجب ہے فوراً کہ آپ سجدہ قرآنی انجام دیں. لیکن اگر آپ وہ آیت ریکارڈنگ کی شکل میں سن رہے ہیں، ایپ کے اندر موجود ہے، یا آپ ایسے پروگرام سے سن رہے ہیں جو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب پر چڑھ گئی ہے، یا فیس بک کلپ ہے، یا کسی اور جگہ ہے، کسی نے اپلوڈ کر دیا ہے، تو اگر آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہے. لہذا اور کوشش یہ کی جائے کہ اگر ہو یا نہ ہو، لائیو ہو یا نہ ہو، جب بھی قرآن مجید کی سجدے کی آیت کو سنا جائے تو احترام قرآن مجید میں آپ کو سجدہ کر لینا چاہیے. اور ایک اور روایت، بلکہ ابھی وقت تمام ہے، 9:15 پر ہمارے برسل کے مقامی وقت کے مطابق افطار ہے، اور ابھی دعاؤں کا سلسلہ بھی باقی ہے. اور خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد جن مومنین نے ہمیں درخواست دعا کی ہے، خداوند عالم ان سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے، اور خاص طور سے شیخ محمد ضامن صاحب کی والدہ ماجدہ جن کا نام تنزیر فاطمہ بنت ذاکر علی ہیں، خداوند عالم ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کو جوار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب فرمائے. برادر ناظر حسین صاحب نے درخواست سے دعا کی ہے، اور باقر موسوی صاحب ہیں، عمران ثاقب ہیں، اور ملی صاحب ہیں، ایسے ہی ہمارے رضا چودھری صاحب ہیں، عزیز مومن ہیں، عسکری شاہ صاحب ہیں، نثار بھائی نامیور سے، اصغر زیدی صاحب، اور ظفر شاہ صاحب ہیں شیرازی صاحب، سید علی مظہر، سید عقیل ہیں، اور سید تنویر بخاری ہیں.
سید ثاقب گنج سے، اور شبر رضوی صاحب، مبارک زیدی صاحب، عباس مہدی، ابرار کاظمی، سید احمد، برادر دانش اور سید ناصر شاہ صاحب، اور شہزاد عباس، سفیر حسین، یاسمین اور غلام ہانی صاحب درخواست دعا کی ہے۔ عابد کاظمی صاحب بھی درخواست دعا کر رہے ہیں، خداوند عالم ظہیر نقوی صاحب، شمیم زیدی، اور مریض جو ہیں نایاب فاطمہ، طیبہ کاظمی پاکستان میں، کنیز فاطمہ اور سید گلباز شاہ، ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور مدیحہ حیدر ہیں، اور سید علی احمد ہیں، سید تاثیر ہیں، محمد تقی غوری صاحب ہیں، محمد عبداللہ غوری ہیں، اور جو ہیں سید تاثیر ہیں، ایسے ہی علی غوری ہیں، خود صغیر غوری، مہدی عباس صاحب ہیں، چودھری نثار حیدر صاحب ہیں، اور ایسے ہی ثاقب سید ہیں، اخضر کاظم صاحب ہیں، زینب حسین ہیں، اور ارشد رضا صاحب ہیں، اور بچہ سید زین ہیں، اور سید حسنین ہیں، وجاہت حسین صاحب ہیں، اور اختر شوکت صاحب بیمار ہیں، درخواست دعا کی ہے، تہمین بخاری صاحب ہیں، اور واصف حسین صاحب ہیں، خداوند عالم ان کی جملہ دینی شرعی حاجات پوری فرمائے۔ محبوب حسین صاحب اور قاسم علی کینیڈا سے ہیں، صابر حسین میاں والی سے ہیں پاکستان میں، اور آسٹریلیا سے ایک مومنہ ہیں، برادر شجاع اسپین سے ہیں، اور سلطان جعفری عطر کاظمی ہالینڈ سے ہیں، اور برادر محمد باقر بھی ہالینڈ سے ہیں، جمال حسین صاحب ہیں، اور اخضر کاظم صاحب، اور ایلیا رضا صاحب ہیں، اور اظہر غوری صاحب ہیں اٹلی سے، اور ایسے ہی جناب سمیرہ عباس ہیں، اور برادر عباس سید جابر عباس ہیں، اور سید کیس ہمدانی صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علی مسعود صاحب ہیں پیرس سے، اور ایک بچہ بیمار ہے، برادر احمد صاحب مووی میکر، جعفری صاحب کی ہمشیرہ نبیل جعفر اور حاجی آصف صاحب ہیں، اور ہمارے پڑوسی سید علی اور ان کی اہلیہ اور ان کی ساس صاحبہ، اور ایسے ہی ان کی فیملی کے سارے ممبران، سید حسن عسکری، اور ایسے ہی ایلیا رضا صاحب ہیں جو درخواست دعا کی ہیں، اور دیگر اطہر بھائی کی ہمشیرہ ہیں، بیمار ہیں، سید اطہر کاظمی ہالینڈ سے، اللہ ان کی فیملی کو آباد و شاد فرمائے۔ سید محسن عباس ہیں، سید محسن رضا ہیں، اٹلی سے ہیں، اور ایک سید زادہ اور ان کی بچی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ ذوالفقار موسیٰ صاحب کو اللہ صحت دے اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ ایسے ہی سید علی رضا بخاری صاحب، جو محمد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی صاحب، توقیر شاہ صاحب، اللہ ان سب کو، منتظمین جتنے بھی ہیں ان کے اور ان کے اہل خانہ کو آباد و شاد فرمائے۔ سید ارشاد شاہ صاحب کو شفا عنایت فرمائے، اور ایک مومن مرتضیٰ حالی میں جو فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اختر حیدری صاحب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ سید اختر حسین رضوی بیمار ہیں، اور جن جن حضرات نے ہمارے ذمہ اور درخواست دعا لگائی ہے، کوئی نام اگر ذہن سے نکل گیا ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ سید غضنفر بخاری صاحب، ان کی اہلیہ، سید علم الہدیٰ، سید ذاکر حسین مرحوم، سید اجاز حسین مرحوم، اور سید شبیر حسین مرحوم، اور سید علی دہر، اور سید میسم، خداوند عالم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خداوند عالم اس کرونا وائرس کو جلد از جلد تمام فرمائے، اور انشاءاللہ کل ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ علوم قرآن کے ساتھ، آج مقدمہ ہم نے آداب قرآن بیان کیے ہیں، انشاءاللہ کل بھی مقصد نزول قرآن اور انشاءاللہ علوم قرآن سے متعلق ہمارے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ دعا ہے خداوند عالم آپ کے دینی دنیاوی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے، مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد جو اس کرونا وائرس میں بیمار ہیں ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور اس کو پوری انسانیت کو اس سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ زہرا رضوی صاحب نے درخواست دعا کی ہے، اور خدا سید فضل رضوی صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ایسے ہی مبارک زیدی صاحب اور دیگر مہدی عباس صاحب نے، مہدی برادران، اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔